الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ خاک کا ایک ذرہ ذکر مہوشاں کیسے کرے، عشق کے راز نہاں کو وہ عیاں کیسے کرے، مدح آقا کی گدائی بے نشاں کیسے کرے، مشک سے دھوئے زباں کو پھر وہ بیاں ایسے کرے، کشت بیت غم بعشوے ترک نازک پہ کرے، خوش بیان مہربان جان جانے دل برے، نعت پڑھتا ہوں تیری آقائے من شاہ زمن، نام تیرا کتنا پیارا، پاک تن پاکیزہ من، خندہ روح جبیں روشن، غنچہ دہن شیریں سخن، نہ کہتے زلف معنبر پر فدا مشک ختن، یاسمن رشک سمن، جانے چمن یا جانے من، آشنائے دل ربائے خود نمائے خود سرے، تو ہے بحر بے کراں اور میں ذرا سی آبجو، اے سراپا نور تو ہے دو جہاں کی آبرو، مرحبا صلی علی جانے جہاں رنگ و بو، قیصریت تیری آمد سے ہوئی ہے زرد رو، کفر سوزے دل فروزے خوب رو آہستہ خو، پاک دیدے پاک بینے خوشتر از ہر خوشترے، اختر تابہ کہوں یا ایک مہ کامل تجھے، میں کہوں کون و مکان کی جان یا پھر دل تجھے، میں سمجھتا ہوں نشان جادہ و منزل تجھے، دل کھنچے بے ساختہ وہ ہے کشش حاصل تجھے، نازنین محجبین دل کشے یا دل کشے، جاں گدازے دل نوازے گوہرے یا اخترے، کوچے جانا گئے تو بن کے دیوانہ گئے، جب مدینے گئے کوچے جانا گئے تو بن کے دیوانہ گئے، بادۂ عشق و محبت پی کے مستانہ گئے، صبر آیا جب نے ہم کو پھر تو روزانہ گئے، نعت یہ پڑھتے ہوئے بے اختیارانہ گئے، سادہ آزادہ مستانہ جانا نئے، مست چشمے دیر خشمے طرفہ زیبا منظرے، اے سراپا خلق تیری ذات ہے ارد العزیز، تیرے صدقے میں خدا نے دی ہمیں عقل و تمیز، تیرے در کی خاک ہی سرما بنانے کی ہے چیز، توڑنا دم تیرے در پر جان و دل سے ہے عزیز، اشک بارم سخت زارم اے عزیز، دل برد جاں عورت ہر دم بطرز دیگرے، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ان سے صرف اللہ بڑا ہے۔ ایک تیرا جمال یہ تھوڑا منتشر مجمع
جو ہے جمع ہو جائے، اس کی تھوڑی سی تیاری کر لوں۔ یہ سیرت کا آپ نے اگر جلسہ رکھا ہے تو اس کے آداب بھی ہیں کچھ۔ ایک جمال، ایک تیرا جمال ہی ہے زینت محفل حیات، دونوں جہاں کی رونقیں ہیں تیرے حسن کی زکات، تیری جبیں سے آشکار پرتو ذات کا فروغ، اور تیرے کوچے کا غبار سرمے چشمے کائنات، چہرہ کشا کرم تیرا کافتاب قیرواں، لطف تیرا کرشمہ سنج کعبہ سے تاب سومناتھ، کعبہ سے تاب سومناتھ، تیرے سلام کے لیے گلشن قدس کے طیور گھوم رہے ہیں ڈال ڈال اور جھوم رہے ہیں پات پات، دیکھتے ہی تیرا جلال کفر کی صف الٹ گئی، جھک گئی گردن حبل اور ٹوٹ گیا طلسم لات، آنکھ کے ایک اشارے سے تو نے معنی بدل دیے، ذہن کے سب تصورات قلب کے سب تأثرات، این چون و چگوناؤ چرا تابق جا و تابق ہے، حل کیے ایک بات میں تو نے یہ سرمدی نکات، غیر کو خیش کر دیا نیش میں نوش بر دیا، پل میں درست کر دیے بگڑے ہوئے تعلقات، کیا ہی وہ انقلاب تھا ڈھل گئے جس میں ایک ساتھ لندن و پیرس و دمشق پیکن و دہلی و ہرات، از سر نو کیا گیا دودہ آدم ارجمند، اٹھ گئی قید خون و رنگ، مٹ گیا فرق نسل و ذات، مٹ گیا فرق نسل و ذات، شان خدائے پاک تھی یسربیوں کی سادگی، جس پہ نثار ہو گئے سب عجمی تکلفات، تیری ثنا میں ترزباں ہو گیا جو میری طرح، اس کے قلم میں آ گئی شان روانی فرات، پست و بلند کے لیے عام ہیں تیری رحمتیں، پست و بلند کے لیے عام ہیں تیری رحمتیں، عرش سے اور فرش سے تجھ پہ سلام اور صلات۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قابل صد احترام علماء کرام، خصوصاً حضرت مولانا محمد شریف صاحب پنجار سے جو قافلہ تشریف لایا ہے، مولانا ابو دجانہ صاحب، اور دارالعلوم بھوج سے جو ہے حضرت مولانا غلام محمد صاحب کا قافلہ بھی آیا ہے، اور پالنپور سے آپ کے پرانے محسن بھی تشریف فرما ہیں، اور باقی جتنے بھی قابل صد احترام علماء کرام، محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بچوں، اب میزبانوں کی طرف سے کوئی خاص ڈیمانڈ تو نہیں تھی، لیکن سلمان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان پر گفتگو کریں گے۔ تو دوستو، نبی کی سیرت سننے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اس کو محبت کے جذبے کے ساتھ سنا جاتا ہے، اور ادب میں بیٹھ کے سنا جاتا ہے، اور عبادت کی نیت سے سنا جاتا ہے، اور اطاعت کی نیت سے سنا جاتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنانا بھی عبادت ہے تو سننا بھی عبادت ہے، لیکن یہ سننا اگر اطاعت اور محبت کے جذبے کے ساتھ ہو جائے تو پھر یہ عبادت بہت بڑی شرافت بھی بن جائے گی۔ اس لیے آپ تمام حضرات، تھوڑا ہی وقت آپ کا لیا جائے گا کیونکہ تاخیر سے ہم پہنچے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اطاعت کی نیت سے، کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سن کر دل میں ہم سب کے دل میں وہ محبت پیدا ہو جائے، جو محبت ہمیں اطاعت پہ آمادہ کرے، ان کی سنتوں پہ چلنا ہم فخر سمجھیں، ان کی شریعت پہ چلنا ہم فخر سمجھیں، ان کے لائے ہوئے اسلام کو سمجھ کر اور اس کو پھر اپنی 5 فٹ کی کائنات پہ نافذ کرتے ہوئے ہم فخر محسوس کریں۔ اس جذبے کے آپ ساتھ سنیں گے۔ اصل اطاعت ہے، یوں نہیں ہے کہ آپ نے ایک کان سے سنا اور پھر دعا پڑھ کے نکل لیے، نہیں، یہاں ہم سب، میں بھی اور آپ بھی جو ہے عمل کی نیت سے سنیں گے، اور انشاءاللہ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کو پھر ہدایت بھی دے گا، توفیق بھی دے گا، وہ بھی اللہ سے مانگیں گے۔ تو اطاعت اصل ہے۔ فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرو۔ کاش کہ مجھے سندھی آتی تو میں لفظ تول کے مولانا ابو دجانہ کی طرح آپ کو سمجھا تھا۔ کوشش کر رہا ہوں بہت سادہ لفظوں میں
کوئی میں جو ہے زیادہ خطابت نہ جھاڑوں یہاں پر، میں جس طرح کی دھرتی ہے اسی طرح کی بوندیں ڈالوں یہاں پر. اب اقیم الصلاۃ و اقیم الصلاۃ فرمایا، اقیم اللہ فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. یہ اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی یہ فاؤنڈیشن ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. اب یہ جو دو چیزیں جو بعد میں اور لی گئی ہیں، یعنی اجماع امت اور قیاس، یہ ان دونوں کی بنیاد بھی یہی ہے. ان دونوں کی بنیاد بھی اطیع اللہ اور اطیع الرسول ہے. یعنی صحابہ جس پہ جمع ہو گئے اس سے اجماع امت کہتے ہیں، اور صحابہ اسی روشنی پہ جمع ہوئے ہیں جو روشنی قرآن و حدیث سے آ رہی تھی. اور پھر جو قیاس کو سفر کرنے کی اجازت دی گئی ہے اسی حد تک دی گئی ہے جس حد تک قرآن و حدیث کی روشنی ساتھ دے رہی ہو. اگر قرآن و حدیث کی روشنی ساتھ نہ دے رہی ہو تو پھر قیاس کو اندھیروں میں اپنی مرضی سے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے. پھر جو ہے اپنی ضمیر اور اپنی خواہش پہ چلنے کا دین نہیں ہے. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکتے جب تک کہ تمہاری خواہشیں میرے اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں. تو اطیع اللہ ہے، اطاعت کرو اللہ کی، و اطیع الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی. پہلے کہا اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. ہم اللہ کی اطاعت کیسے کریں؟ وہ کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن ہم نماز کیسے قائم کریں؟ وہ کہتا ہے آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن ہم زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ وہ قرآن میں حکم دیتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. کیسے نماز قائم کریں؟ تو فرمایا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرو. یہ تمہیں بتائیں گے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، یہ تمہیں بتائیں گے کہ زکوٰۃ کیسے دینی ہے. اس لیے تو فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھا کرو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو. یعنی اللہ کا آپ نے انداز دیکھا، اپنے محبوب کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا. اطیع اللہ و اطیع الرسول، میری اطاعت کرو اور میرے محبوب کی اطاعت کرو. یا اللہ تیرے محبوب کی اطاعت کریں گے ہم، لیکن تیری اطاعت کیسے کریں؟ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کر دی. اپنے محبوب کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا. فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا محبوب رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ. کیا معیار بنایا ہے کہ میرا محبوب جو تمہیں دے وہ لے لو، آنکھ بند کر کے لے لو. وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، ان کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے. اس لیے فرمایا جو تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جتنا دیں اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ. یہ ہے دین کا خلاصہ. یا اللہ انداز جب تیرے محبوب کی اطاعت کرنے سے تیری اطاعت ہو رہی ہے تو پھر حکم الگ الگ کیوں دیا آپ نے؟ آپ قرآن میں کہہ رہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. فرمایا اس لیے تاکہ میرے محبوب کی اطاعت حتمی ہو جائے، لازمی ہو جائے، یقینی ہو جائے. وہ جس انداز سے حکم دے تو مان لو، وہ اگر یوں کہہ دے کہ اللہ نے فرمایا ہے تو بھی مان لو، وہ یوں کہیں کہ میں محمد تم سے یہ تقاضا کرتا ہوں تب بھی مان لو، کیونکہ جو ہے ان کی اطاعت میری اطاعت ہے. ان کی اطاعت کو لازمی، حتمی اور یقینی بنانے کے لیے الگ الگ حکم دیا ہے. ورنہ اگر تم اس کی اطاعت
کرو گے تو وہ میری اطاعت ہو جائے گی. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. کیا خوبصورت انداز ہے، کیا پیار ہے، اس اپنے محبوب سے پیار ہے. یہ پیار کا انداز ہے. آج دشمن حیران ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے محبوب کیوں ہیں. بھائی محبوب تو ہیں، محبوب ہیں خدا کے، محبوب ہیں خدا کے، محبوب تو ہیں، محبوب ہیں خدا کے. فرشتوں کے محبوب ہیں، انسانوں کے محبوب ہیں، اور درختوں کے محبوب ہیں، حیوانوں کے محبوب ہیں، جنات کے محبوب ہیں، نباتات کے محبوب ہیں، جمادات کے محبوب ہیں، درختوں کے پتھروں کے محبوب ہیں، یہاں تک کہ چرندوں اور پرندوں کے محبوب ہیں. چرندوں اور پرندوں کے محبوب ہیں. اللہ کے محبوب آپ نے دیکھ لیا کہ اپنے محبوب کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرا رسول جو تمہیں دے دے وہ لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. اور یہ بھی کہہ دیا اگر تم اللہ تک آنا چاہتے ہو نا، اللہ سے دوستی کرنا چاہتے ہو، اللہ کا قرب چاہیے تمہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارا بھی اللہ کے یہاں کوئی مقام ہو، یا تمہاری خواہش ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، تو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے میرے محبوب کی اتباع کرو، خدا خود تم سے محبت کرے گا، خدا خود تم سے محبت کرے گا. بظاہر علماء کرام یہاں پر فاتبعونی ہے، اتباع کا حکم ہے، لیکن اتباع بغیر محبت کے قائم نہیں ہوتی. اشارہ یوں ہے کہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے میرے محبوب سے محبت کرو، پھر میں خود تم سے محبت کروں گا. کیا انداز ہے. اللہ کے محبوب، فرشتوں کے محبوب، فرشتوں کا بھی محبوب ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے کتاب المناقب میں، باب کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینہ ولا ینام قلبہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب استراحت فرما رہے ہوتے تھے، جب نیند بھی آ جاتی، آنکھیں سو رہی ہوتی تھی، دل جاگ رہا ہوتا تھا، تو فرشتے آئے، 3 فرشتے آئے. ایک مرتبہ حرم میں استراحت فرما تھے، سو رہے تھے، اور انداز یہ تھا ایک طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے، دوسری طرف حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں، اور بیچ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما ہیں. یعنی ایک طرف چچا تھے تو دوسری طرف چچا زاد تھے، اور بیچ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے. تو 3 فرشتے آئے. اب تینوں فرشتوں کا انداز دیکھیے گا محبت کا. میں نے کہا نا فرشتوں کے محبوب ہیں. وہ ان میں سے ایک فرشتہ آ کے کہتا ہے یہ جو 3 سو رہے ہیں ان تینوں میں وہ کون ہے، وہ والا کون سا ہے، وہ کون سے ہیں؟ تو دوسرا کہتا ہے وہ ہیں جو بیچ میں سو رہے ہیں اور وہ سب سے بہتر ہیں. تو تیسرا کہتا ہے وہ جو بیچ میں سو رہے ہیں، وہ جو سب سے بہتر ہیں، ان کو اپنے ساتھ لے چلو، ان کو اپنے ساتھ لے چلو. فرشتوں کا بھی محبوب، حیوانوں کے محبوب. حیوان آ کر مقدمات لے آتے ہیں، فریاد لاتی ہے ہرنی، شکایت لاتا ہے اونٹ. جانوروں کے محبوب ہیں. حضرت انس کہتے ہیں ہم نے ایک چڑیا کے بچے پکڑ لیے، اور وہ جو بچوں کی ماں تھی وہ ہمارے سر پہ منڈلانے لگی، چکر کاٹنے لگی. جب یہ منظر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا اس چڑیا کے بچوں کو چھوڑ دو، ممتا مچل رہی ہے، ماں پریشان ہو رہی ہے. تو جانوروں کے محبوب، حیوانوں کے، چرندوں کے، پرندوں کے، درختوں کے محبوب، درختوں کے محبوب. قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، کھلا میدان تھا، منتشر درخت کھڑے تھے. اب جو ہے رحمت عالم جو حیا کے پیکر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے گوارا نہ کیا کہ کھلی جگہ بیٹھوں،
درخت تو دور دور کھڑے تھے، تو ایک درخت کو پکارا، کہا وہ درخت ادھر آ، دوسرے کو کہا اے درخت تو بھی ادھر آ اور یہاں لگ جا، دوسرے کو کہا تو ادھر آ یہاں لگ جا۔ جب رحمت عالم اشارہ کرتے گئے، وہ درخت زمین چیرتے ہوئے چلتے ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے۔ جب فارغ ہوئے تو فرمایا چلے جاؤ اپنی جگہ، تم واپس اپنی جگہ۔ ہاں ہاں درخت جانتے ہیں۔ ایک بدو آیا، عرب کا دیہاتی آیا، کہنے لگا میں ایسے نبی نہیں مانوں گا، کوئی مجھے جو ہے معجزہ دکھائیں تو مانوں۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس کھجور کے درخت کے خوشے سے کہوں آ جا اور وہ میرے کہنے پر آ جائے تو نبی مان لو گے؟ کہنے لگا اگر آپ اس طرح دکھائیں گے تو میں یقیناً مان لوں گا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او کھجور کے خوشے ادھر آ۔ اب یہ کھجور کا خوشہ فضا میں تیرتا ہوا آیا اور رحمت کے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک خوشے واپس جا کے اپنی جگہ پہ لگ جا۔ تو یہ جو ہے ہوا کے دوش پہ تیرتا ہوا گیا اور اپنی شاخ پہ جا کے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ دیہاتی اعرابی کلمہ پڑھ کر مسلمان اور صحابی بن گیا۔ درختوں کے محبوب ہیں، حیوانوں کے محبوب ہیں، پتھروں کے محبوب ہیں۔ فرمایا یہ احد جو پہاڑ ہے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں محمد اس پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے سلام بھیجتا تھا، جہاں جب مجھے دیکھ کے سلام کرتا تھا میں اس پتھر کو جانتا ہوں۔ درختوں کے محبوب بلکہ کھجور کی تازہ شاخیں ہیں۔ اب لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے بول رہا ہے، علماء کرام سے پوچھیں، تعجب نہ کریں، بخاری میں واقعہ مل جائے گا، حدیث کی اکثر کتابوں میں مل جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کھجور کا سوکھا تنا تھا جس کا سہارا لے کر خطبہ دیتے تھے، اور جب کسی انصاری نے یا کسی انصاری عورت نے جس کا غلام بڑھئی تھا 3 زینوں والا ممبر تیار کرایا، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ اس ممبر پر خطبہ دینے کھڑے ہوئے ہیں تو وہ سوکھا جو تنا تھا وہ ایسے رویا کہ اس کا رونا سارے مجمع نے سنا، اور مجمع نے گواہی دی کہ یوں رو رہا تھا جیسے وہ بچہ رو رہا ہو جس کی ماں کھو گئی ہو، یا وہ 9 مہینے کی گابن اونٹنی بلک بلک کے رو رہی ہو، اس طرح اس کا رونا تھا۔ اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، اب خطبہ چھوڑا اور سوکھے تنے پہ دست شفقت رکھا، اس کو سینے سے لگایا تو وہ خاموش ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہچکیاں تو آ رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چپ ہو جا، رو مت رو، اگر تو کہے تو میں ممبر چھوڑ دوں گا اور تیرا سہارا لے کر خطبہ دوں گا، اگر تو کہے تو میں دوبارہ تجھے باغ میں لگا دوں اور تو وہاں دوبارہ سبز ہو کر ہرا ہو کر لہلاتا پھرے گا، یا اگر تو کہے تو میں تجھے دعا کر دوں تیرے لیے کہ اللہ تجھے جنت میں پودا بنائے اور وہاں لہلاتے رہنا اور ہر وقت محمد عربی کے چہرے کا دیدار کرتے رہنا۔ تو یہ تیسری بات پہ راضی ہو گیا اور ممبر کے نیچے محمد کے قدموں میں اسے مدفن مل گیا، اس کو محمد عربی کے قدموں میں دفن ہونے کا نصیبہ مل گیا۔ یہ شاخوں کے شاخ کو سنبھالا ہے، ہاں یہ ہیں ہمارے آقا۔ اسی کو انور مسعود نے کہا تھا کہ ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی ہے۔ اب یہ کوئی کمزور باتیں نہیں علماء کرام سے پوچھنا، بعض لوگوں کو نشہ ہوتا ہے بخاری بخاری بخاری، ہاں بخاری میں بھی مل جائے گا، بہت مضبوط واقعہ ہے یہ حدیث کی روشنی میں۔ ہاں یہ سوکھا تنا ہے، اس کو سینے سے لگایا ہے۔ مسلمانوں ہمیں پیغام دیا ہے کہ
کہ تمہارے معاشرے اور سوسائٹی میں اگر کوئی یتیم ہو تو اسے سینے سے لگانا، اگر کوئی بیوہ ہو تو اس کا سہارا بننا، اگر کوئی کمزور ہو تو اس کا سہارا بننا۔ پہلا یہ سبق تھا کتاب ہدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ اس کے یہاں جو ہے انسانیت ساری کی ساری ایک قبیلے کی طرح ہے۔ تو انور مسعود کہتا ہے کہ ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا محبوب بنایا ہے کہ وہ سب کے محبوب ہیں، ہاں انسانوں کے بھی محبوب ہیں۔ یہ سوال اٹھتا ہے کہ مسلمان جو ہے اپنے آقا سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے؟ حالانکہ دعوے سب کرتے ہیں۔ سکھوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم گرو نانک کو بڑا چاہتے ہیں، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم رام کے بھگت ہیں، کسی کا کہنا یہ ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن دنیا کی تاریخ اور دنیا کے ذرات گواہ ہیں کہ اتنی محبت، اتنا پیار کسی نے کسی سے نہیں کیا، اتنی محبت کسی نے کسی سے نہیں کی جتنی محبت مسلمان اپنے نبی سے کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم نے ابھی تک اتنی محبت نہیں کی کہ وہ محبت ہمیں سنت پہ چلنے والا بنا دے، ان کی اطاعت پہ کھڑا کرے، ایسی محبت نہیں کی۔ لیکن دنیا کے واقعات نے یہ روشن کر دیا کہ جب مسلمان کے سامنے نبی کے محبت کی بات آتی ہے تو یہ پاگل ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے نمازیوں علماء کی بات نہیں کرتا، غریب ہے، ریڑھی چلاتا ہے، خبر سنتا ہے کہ میرے آقا کی کسی نے توہین کر دی، وہ اپنی ریڑھی کو بیچتا ہے، دن دہاڑے خنجر خریدتا ہے، دن دہاڑے رام گوپال کے اور جو ہے پیٹ میں خنجر گھونپتا ہے اور نعرہ مستانہ لگاتا ہے جس سے غازی علم الدین کہتے ہیں۔ ایک نوجوان ماضی قریب کا واقعہ، ایسا نوجوان جس کے چہرے سے ابھی معصومیت کی روئی بھی نہیں جھڑی تھی، وہ دن دہاڑے کھلی کچہری اور عدالت میں ججوں اور وکیلوں کے سامنے گولی سے دشمن رسول کے پرخ سے اڑا کر یہ نعرہ مستانہ بلند کرتا ہے کہ جو بھی میرے آقا کی توہین کرے گا اس کی یہی سزا ہے۔ بلکہ مہاجر ہے، پردیسی ہے، روس میں ہے، کمانے گیا ہے، ماں باپ کے لیے سہارا بننا چاہتا تھا، روزگار کی تلاش میں نکلا تھا، سامان زندگی کی تلاش میں نکلا تھا، لیکن جب سنتا ہے کہ کسی نے میرے آقا کی گستاخی کر دی تو پھر کیا ہوا؟ اس نے دن دہاڑے جو ہے دشمن رسول کو جہنم رسید کیا اور خود مسکراتا ہوا گولیاں کھا لیتا ہے، اس کی جبین پہ شکن بھی نہیں آتی ہے۔ تو دنیا حیران رہ جاتی ہے کہ محمد اتنے محبوب کیوں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے محبوب اس لیے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب سے تمہیں محبت کرنی ہوگی اور ساری چیزوں سے بڑھ کے کرنی ہوگی، اپنے آباء و اجداد سے، اپنی ازواج سے، اپنی اولاد سے، اپنے مال سے، اپنے گھر بار سے، اپنی مشغولیات سے، ساری چیزوں سے زیادہ۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اگر تمہیں اب تمہارے ماں باپ، اولاد، ازواج، بھائی، قبیلہ، خاندان، مال، تجارت اور تمہارے بنگلوں سے زیادہ میرا محبوب محبوب نہیں ہے، خدا کی محبت نہیں، میرے محبوب کی محبت نہیں، یا میرے محبوب کی لائی ہوئی شریعت کی جو ہے محنت سے تمہیں لگاؤ نہیں، تو یاد رکھو کہیں میرا عذاب تم پہ نہ آ جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا حکم ہے
یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو پھر سب کچھ نامکمل ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی اور حج بھی اچھا، مگر باوجود ان سب کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں رسول اللہ کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ یہ ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک تم میرے محبوب سے اپنے ماں باپ اور اپنے اولاد اور سارے انسانوں سے زیادہ محبت نہیں کرو گے، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا، نہیں ہوگا تمہارا ایمان۔ تو یہ ہمارے ایمان کی بات ہے اور فطری تقاضا ہے، فطری تقاضا۔ اگر میں تجھ سے پوچھوں کہ تو تیری ماں سے پیار کیوں کرتا ہے تو تیرا جواب ہوگا کہ یہ تو بڑا محترم رشتہ ہے، یہ سارے رشتوں سے اعلیٰ رشتہ ہے، یہ تو فطری تقاضا ہے۔ تو مجھے بھی کہنے دے یہ رشتہ بھی نرالا ہے، یہ رشتہ سارے رشتوں پہ بلند ہے۔ کس نے بتایا؟ قرآن نے بتایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کا مومنوں سے تعلق ان کی جان سے بھی پہلے ہے۔ ہماری جان کا حق ہم پر بعد میں ہے، پہلا حق محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وازواجہ امہاتہم، ان کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں۔ تجھے تو تیرے باپ نے بتایا کہ یہ تیری ماں ہے، مجھے قرآن نے بتایا کہ خدیجہ تیری ماں ہے، عائشہ تیری ماں ہے، عائشہ تیری ماں ہے، مجھے قرآن نے بتایا ہے، یہ رشتہ ہے ہمارا۔ تو کہتا ہے میرے ماں کے احسانات ہیں، میری ماں نے اگر سردی میں مجھے نہ سنبھالنا، اگر چادر نہ اڑائی ہوتی تو میں ٹھنڈ سے مر جاتا، یا میری گندگیاں نہ دھوئی ہوتی تو میں بدبو سے ہلاک ہو جاتا۔ تو مجھے بھی کہنے دے، اگر میرے آقا کی ردائے رحمت نہ ہوتی، رحمت کی چادر نہ ہوتی تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ اگر میرے آقا کی دعائیں آڑے نہ آتی تو ہم اپنے گناہوں کی بدبو سے ہلاک ہو جاتے۔ اس لیے تو کہتا ہے احسانات ہیں، میرے دنیا میں آنے کا وجود اور سبب و ذریعہ بنی ہے، تو جو تیری 5 فٹ کی کائنات کے وجود کا سبب و ذریعہ بنی ہے، اس کا محترم آنا سمجھ میں آیا ہے، ہونا چاہیے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، کسی نے کہا پاگل بھی ہو جائے تو بیٹے یاد رہتے ہیں، لیکن یہ رشتہ اگر سمجھ میں آیا ہے جو تیرے وجود کا سبب و ذریعہ بنا ہے، تو پھر وہ رشتہ بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے جو ساری کائنات کے وجود کا سبب و ذریعہ بنا ہے۔ کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، طٰہٰ سے عیاں ہے تیری سیرت کا قصیدہ، واللیل تو آقا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ ہاں یہ رشتہ ہے، وہ محسن ہے ہمارے۔ الانسان و عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ساری انسانیت پر ہیں، ساری انسانیت پر۔ جس وقت 6 صدی عیسوی میں تشریف لا رہے تھے، اس وقت انسانیت کا عجیب حال تھا، انسانیت مٹنے کو تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کے اوپر ایسے بڑے احسانات کیے، ان احسانات سے انسانیت چمکی ہے۔ پہلا احسان یہ کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گری پڑی انسانیت جو درختوں کے آگے، پتھروں کے آگے، پانے کے آگے، لوہے کے آگے، چاند سورج اور ستاروں کے آگے دبی ہوئی تھی، جھکی ہوئی تھی، خمیدہ گردن، سر نگوں، سہمی ہوئی، ڈری ہوئی، خوف زدہ تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان چیزوں کے آگے مت جھکو، یہ چیزیں تم سے بڑی نہیں، یہ چیزیں تم سے محترم نہیں، ارے ان سب سے تو محترم ہے۔ توحید کا جو جام دیا ہے، جس نے اس انسانیت کا سر بلند کیا ہے، شرک سے بچایا اور توحید کا جام دیا، اور توحید نے انسان کو حقیقی عزت تک پہنچایا ہے، ورنہ یہ رسوا تھا۔
انسان رسوا تھا، ہر چمکنے والی چیز کے آگے جھک رہا ہے، ہر عجیب چیز کے آگے جھک رہا ہے۔ توحید نے آ کے کہا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کے سوا تیرا کوئی داتا نہیں، ایک اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی تیرا حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی اولادیں دینے والا نہیں، کوئی مرادیں پوری کرنے والا نہیں، وہ تیرا داتا ہے، وہ تیرے دامن بھرتا ہے، وہ تیری جھولیاں بھرتا ہے، تو اسی کے آگے دامن پھیلاتے ہوئے اچھا لگتا ہے۔ انسان بہت برا لگتا ہے جب تو درختوں سے مانگتا ہے، انسان تو بہت برا لگتا ہے جب پتھروں سے مانگتا ہے، انسان تو بہت برا لگتا ہے جب پرانی قبروں سے مانگتا ہے۔ یہ تیری شان نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو سب سے زیادہ قابل تکریم بنایا ہے۔ اس کو پرانی قبروں پر جھکنے کے لیے نہیں بنایا، درختوں کے آگے ہاتھ جوڑنے کے لیے نہیں بنایا، یہ سر اٹھا کر چلتا ہوا اچھا لگتا ہے اور رب العالمین کے در پہ سر جھکاتا ہوا اچھا لگتا ہے۔ یہ توحید کا جو جام ہے، انسانیت کو عزت کی بلندیوں تک کسی نے پہنچایا ہے، ورنہ انسان رسوا تھا، ذلیل تھا، اور تقسیم عجیب غریب تقسیمیں تھی۔ یہ مصر کے فرعون کہتے تھے ہم سورج کے اوتار ہیں، ہم سورج کے اوتار ہیں، اور رومن اور یونان والے کہتے تھے ہم آسمان کے بیٹے ہیں، اور ایران والے کہتے تھے ہمارے خدا میں، ہمارے بادشاہ میں خدائی خون گردش کرتا ہے، اور چائنا والے تو ایکسٹرا ہی رہتے ہیں نا۔ کسی نے واٹس ایپ پہ لکھا یہ پیٹرول اس دن سستا ہوگا جس دن چائنا نکالے گا۔ یہ چائنا والے نے اس دور میں کہا کہ یہ جو آسمان ہے یہ فادر ہے، دھرتی مادر ہے، فادر اور مادر کے بیچ میں جو بیبی پیدا ہوا ہے یہ چائنا کا بادشاہ ہے۔ اور یا ہندوستان کے راجپوت راجہ کہتے تھے ہم چندر بنسی ہیں، ہم اگنی پتر ہیں، چاند کے بیٹے ہیں، آگ کے بیٹے ہیں۔ یہ تقسیم تھی، اور وہ برہمنی تقسیم بھی دیکھ لے ہوگی کہ برہمن تو برہما کے دماغ سے نکلا ہے، اس لیے حکومت ہم کریں گے، فیصلہ ہمارا چلے گا، ہاں اختیار ہمارا چلے گا، کیونکہ ہم برہما کے دماغ سے نکلے ہیں، تو ہمارا دماغ چلے گا اور باقی تم صرف ووٹ دیتے رہنا، دماغ ہمارا چلے گا۔ اور یہ جو چھتری ہیں ان سے کہا گیا کہ تم تو بازو سے پیدا ہوئے ہو، اب تم جو ہے ہمارے سپاہی بن کر رہو، چوکیدار بن کر رہو، ہماری حفاظت کرو، تم آرمی میں جاؤ، بی ایس ایف میں جاؤ، فوج میں جاؤ، پولیس میں جاؤ، چوکیدار بن جاؤ، لیکن فیصلے ہمارے چلیں گے۔ اور پھر تیسرے سے کہا گیا، ویشوں سے کہا گیا کہ تو برہما کے گھٹنے سے نکلا ہے، اب تیرا کام ہے محنت سے گھٹنے ٹیک دے، تجارت کر، محنت کر، جو کمائی کرے وہ ہمیں لا کے دے۔ اور پھر جو ہے شودروں سے کہا گیا کہ تم تو برہما کے پاؤں سے نکلے ہو، تمہارا کام کھال کو دبا کر دے کر ہمارے لیے جوتے تیار کرنا ہے، تم اچھوت ہو، تم ہماری چیز کو چھو نہیں سکتے، تم ہمارے معبد خانے میں نہیں آ سکتے، تم ہمارے مندر میں نہیں آ سکتے، تم پوجا نہیں کر سکتے، تمہارا کوئی اختیار نہیں، علم حاصل کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں، تعلیم اور ایجوکیشن حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں۔ یوں انسانیت تقسیم تھی، تب جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ او کرۂ ارض پہ بسنے والے سارے انسانوں،
تم سب کو ہم نے ایک ماں باپ سے پیدا کیا، ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے۔ یہ قبیلے، یہ خاندان، یہ صرف پہچان کے لیے رکھے ہیں کہ تو سندھی ہے اور تو رہما ہے، تو سمیجا ہے، تو نوہڑی ہے، تو منگلیا ہے، تو ہوتھی ہے، تو ہنگورجا ہے۔ یہ سب پہچان کے لیے ہیں تاکہ پتہ چلے سلمان کون سا سلمان، کہ سلمان رائما کی بات ہو رہی ہے یا سلمان نوہڑی کی بات ہو رہی ہے یا سلمان سمیجے کی بات ہو رہی ہے، کون سے سلمان؟ پہچان کے لیے قبیلے رکھیں، ورنہ تم میں بڑا وہ نہیں ہے جس کا خاندان یا پاندان اونچا ہو، بڑا وہ ہے جن کے کرتوت اور اعمال اچھے ہوں۔ آخری حج کے موقع پہ خطبہ دیا ہے، یہ جو ہے بڑا چالاک تھا ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، جب انڈیا کا قانون بنا رہا تھا تو محمد رسول اللہ کے خطبے کا مطالعہ کر رہا تھا۔ آخری حج کے موقع پہ جو خطبہ دیا گیا ہے، آج بھی بین الاقوامی والے جو انسانوں کے لیے حقوق کا چیپٹر لائے ہیں، یہ محمد عربی کے آخری حج کے خطبے سے چرائے ہوئے قانون ہیں۔ یہ کہاں سے لائیں گے روشنی؟ ہاں، فرمایا یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد، او انسانوں تمہارا ربا بھی ایک، ابا بھی ایک۔ کیا خوبصورت پیغام دیا ہے۔ تو سب سے پہلے توحید کا جو جام دیا انسان کے ہاتھ میں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ کیا صورتحال تھی قرآن سے پوچھئے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم انسانیت کے دشمن بن چکے تھے۔ مسئلہ صرف بیٹی کا نہیں تھا، مسئلہ یہ نہیں تھا کہ عرب بیٹی زمین میں گاڑ رہا تھا، رومن اور یونان والے بھی چوراہے پہ بیچ رہے تھے۔ ہندوستان میں ستی کی رسم عام تھی، اگر شوہر مر جاتا تو بیوی کو اگنی میں کودنا پڑتا تھا۔ یہ صورتحال دنیا، یہی ایران کا حال تھا، یہی ملک شام کا حال تھا، یہی رومن اور یونان۔ ہندو شاعر ہے لیکن کیا نقشہ کھینچا ہے، جگن ناتھ آزاد کہتا ہے وہی یونان جو کبھی کہلاتا تھا تہذیب کی دنیا، آج روئے زمین پر وہی تھا تخریب کی دنیا۔ یہ تحقیق و تجسس کا جہاں آج تھا ویرانہ، افلاطون کی خرد و سقراط کی دانش تھی افسانہ۔ غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفاتن سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو وہ ختم المرسلین آیا، کہ صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ نہیں آپ کے چہرے کیوں نہیں کھلے؟ میں نے تو سنا ہے کہ سندھی سیرت کے بڑے عاشق ہوتے ہیں، یہ سارے سماج جو ہے آپ ہو، یا آپ کا سارا سندھ تھا، بڑے سخی لوگ بھی ہو۔ واٹس ایپ پہ میسج کر دیا کہ میرے لیے آج دوپہر کا کھانا مت بنانا، کیونکہ یہ اس لاکھے پھولانی کی دھرتی ہے، بڑا سخی تھا جس نے سندھ کو ڈاکوؤں سے بچایا تھا، یہ اس کی دھرتی ہے۔ تو آپ کے چہرے کھل اٹھنے چاہیے تھے، کھل اٹھنے چاہیے تھے۔ حالانکہ میں نے ابھی سی سی کا وہ ڈھکن نہیں کھولا ہے جس میں مشک ہے، عنبر ہے، کستوری ہے، وہ بچا کے رکھا ہے۔ بھائی تڑپ بھی نہیں، طلب بھی نہیں، فری میں کیوں بیچوں؟ ہاں، میں نے وہ سی سی کا ڈھکن ابھی نہیں کھولا کہ محمد مصطفیٰ ہے خوشبو، ہے ان کی ہر ادا خوشبو، نبی کی گفتگو خوشبو ہے، پاکیزہ نگاہ خوشبو، نبی کا اسم ہے خوشبو، نبی کا جسم ہے خوشبو، مہک واللیل زلفوں میں تو چہرہ والضحیٰ خوشبو، نبی ختم الرسل کی نیند بھی بیداری جیسی ہے، نبی کا سونا بھی خوشبو، نبی کا جاگنا خوشبو، محمد میں ہیں دو میمیں جنہیں دو بار لب چومیں، زباں پر جب بھی نام آئے زباں خوشبو، گلا خوشبو، مدینے میں پسینے میں ہے خوشبو، پاک سینے میں جسے تطہیر کہتے ہیں نبی کی وہ ردا خوشبو، صحابہ میں رکھی خوشبو نبی کی آل میں خوشبو، ابو بکر عمر عثمان اور علی المرتضی خوشبو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ تھوڑا جو مقصد کی طرف آئیں وہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ محسن انسانیت نے پہلا تحفہ دیا کہ
کہ آپ کے ہاتھ میں توحید کا جام دے کر آپ کو عزت کی بلندیوں تک پہنچایا ہے، عزت کی بلندیوں تک پہنچایا ہے۔ اور سنا ہے یہاں توحید کے متوالے رہتے ہیں، توحید کے متوالے رہتے ہیں، اختلاف کچھ نہیں ہے، سمجھنے کا ہے۔ قرآن حدیث ہماری بنیاد ہے، قرآن و حدیث ہماری فاؤنڈیشن ہے۔ ہم جو اجماع امت کو لیتے ہیں، میں نے کہا قرآن حدیث کی روشنی موجود ہے، دلیل وہاں موجود ہوتی ہے۔ ہاں ہم نے ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کی کہ یار وہ تو دیوبندی ہے، تو اہل حدیث ہے، وہ بریلوی ہے۔ ہم نے آپس میں بیٹھ کے باتیں نہیں کی، مسئلے اتنے دوریاں مسائل میں نہیں ہیں، مسائل دوریاں ہمارے اندر ہیں، ہمارے اندر دوریاں ہیں، ورنہ کوئی توحید کی بات کرتا ہے اہل حدیث۔ یہاں میں نے سنا ہے علامہ ندیم کے بڑے عاشق لوگ رہتے ہیں یہاں، اور وہ بڑے ترنم سے توحید کو بیان کیا کرتے تھے۔ اب میرے پاس اتنا وقت تو نہیں، اشارہ کر دیا ہے، یا الحمدللہ نظر تو نہیں آئی۔ ہاں اگر ہیں کہیں اس پر شرک کے کئی اڈے ہیں تو انہیں سنا دینا کہ ہمارا داتا کون ہے، ہمارا حاجت روا کون ہے، ہمارا مشکل کشا کون ہے، روزی رساں کون ہے، مشکل کشا کون ہے، اولادیں دینے والا اور برساتیں برسانے والا کون ہے، اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، نبیوں کو معجزات دیے تو دیے کس نے، ولیوں کو ولایت دی تو دی کس نے۔ اقبال نے بھی کہا کہ یہ جو بارش ہوتی ہے یہ سمندر سے بھاپ تو اٹھتی ہے، بادل تو بنتی ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ بھاپ کو بنایا کس نے، بھاپ کو اٹھایا کس نے، اس کو بادل بنایا کس نے، اور پھر بوند بوند برسایا کس نے۔ یہاں یہ جو ہے، اس لیے جو ہے اس طرح کے نعرے بالکل دھوکہ نہ لگے، شرک سے بچے رہیں، گناہ معاف ہو سکتے ہیں، ہو جائیں گے، لیکن فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا، باقی جس سے چاہتا ہے اسے معاف کر دیتا ہے۔ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کروں گا قیامت کے دن، چاہے وہ پیغمبر کا والد ہو تب بھی معاف نہیں کروں گا۔ آزر کو پیغمبر کی آنکھوں کے آگے دوزخ کی طرف گھسیٹ کے فرشتے لے جا رہے ہوں گے۔ اگر کوئی شرک لے کر آ گیا، پیغمبر کا فرزند اور بیٹا کنعان ہوگا تو بھی جہنم میں جانا پڑے گا، اور کسی کی دعا بھی اس دن کام نہیں دے گی، کسی کی سفارش بھی کام نہیں دے گی۔ قرآن کے صفحے کھولا کرو، نوح علیہ السلام نے دیکھا اس کا بیٹا موجوں میں پھنس چکا ہے، تو بھی پھنستا ہے تو تجھے کس کو پکارنا چاہیے۔ عجیب دنیا میں نعرے ہیں، کہتے ہیں معین الدین چشتی پار لگا دے ہماری کشتی۔ یہ کون سے نعرے تم لے کر آئے ہو؟ میں نے قرآن کے صفوں میں دیکھا جس کشتی میں پیغمبر سوار تھا وہ کشتی بھی بھور میں پھنس گئی، ہچکولے کھانے لگی۔ حضرت یونس علیہ السلام مشہور واقعہ ہے، اور وہ جب کشتی میں بیٹھے، پیغمبر ہیں، نبی ہیں، کشتی جو ہے ہچکولے کھانے لگتی ہے، ڈوبنے لگتی ہے، بھنور میں پھنس جاتی ہے۔ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی فرمایا کرتے تھے کہ اس دور کا شرک بڑا خطرناک ہو گیا ہے۔ مکہ کے مشرکین کی کشتی جب بھنور میں پھنستی تھی تو کہتے تھے اب اس کشتی کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں چھڑا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ لیکن آج کے زمانے کے لوگوں نے کتنے میٹھے انداز میں شرک اپنا لیا، جو کہتے ہیں معین الدین چشتی پار لگا دے گا ہماری کشتی۔ یہ میٹھے نعرے ہی خطرناک شرک ہے۔ پیغمبر کشتی میں ہی اور کشتی بھنور میں پھنس گئی، اور وہاں قرآن سے پوچھو یونس نے کس کو پکارا ہے، کس کو پکارا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا الہ الا انت سبحانک
إني كنت من الظالمين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ الہ العالمین، اگر تو نے میری دستگیری نہیں کی، اگر آج تو نے یونس کی مدد نہیں کی، تو یونس کو ان اندھیروں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اور قرآن نے کہا دوسری جگہ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُصَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ اگر یونس رات کے اندھیرے میں، شکم ماہی میں، سمندر کی گہرائی میں، دریا کی تنہائی میں اگر مجھے نہ پکارتا تو قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ کون ہے مشکلات سے نکالنے والا کون ہے؟ ہاں، یہ جو ہے خوب اپنے ادھر ادھر اڑوس پڑوس اپنے معاشرے کو شرک کے کینسر سے بچائے رکھنا۔ ہاں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ بڑا خطرناک کینسر ہے۔ وقت نہیں، یہ پہلا تحفہ۔ دوسرا تحفہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے توحید رب کی طرح توحید اب کا تحفہ دیا، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ ساری انسانیت ایک ماں باپ کی اولاد ہے، سارے تقسیم تھے، ان کو یکجا کیا۔ اور تیسرا تحفہ احترام انسانیت، انسانیت کو احترام دیا، ورنہ یہ رسوا تھا۔ کبھی کبھی اس کی بلی لگ جاتی تھی درخت کے نام پر، کبھی اس کی بلی لگ گئی جانور کے نام پر، بلی لگ گئی پتھر کے نام پر، ماضی قریب تک کے ان کے نشانات پائے گئے ہیں۔ ہندوستان کے بعض قبائل میں، اڑیسہ اور بنگال میں جو بلی کے واقعات ہوئے، انسانیت شرمشار ہو گئی، ماضی قریب کی بات ہے۔ انسانیت کو احترام دیا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ آدم کی اولاد کو ہم نے سب سے زیادہ عزت دار بنایا ہے۔ اس کو خشکی اور تری میں سواریاں تھی، پاکیزہ رزق دیا، اور اپنی ساری بلکہ اکثر مخلوق پر جو ہے اس کو ہم نے فضیلت دی۔ یہ انسانیت کا احترام ہے۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا احترام کیا ہے، چاہے وہ دشمنی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ دشمنی کیوں نہ ہو، لیکن فرمایا جو حرم میں داخل ہو جائے اس انسان کا احترام کرنا۔ جب فاتح بن کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، بلقیس کہتی ہے، قرآن میں ہے وہ، بلقیس نے کہا قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها ذلہ وکذالک یفعلون۔ بلقیس نے کہا جب کوئی بادشاہ فاتح بن کر کسی شہر میں، کسی ملک میں داخل ہوتا ہے تو فساد مچا دیتا ہے۔ یہی کر رہے ہیں، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، یہی کر رہے ہیں۔ جا کے دیکھ لو، برما سے لے کر چیچنیا تک، فلسطین، عراق، افغان، بہت ساری کنٹریاں ہیں جہاں پر نالائکوں نے، بدبختوں نے ماں کے رحم پر بھی رحم نہیں کیا، جنہیں بچوں کی سسکیوں پر بھی رحم نہیں آیا، ممتا مچلتی رہی اور تڑپتی رہی، دشمن مسکراتا رہا۔ یہ سارے فاتح یوں ہی کرتے ہیں۔ لیکن آج دیکھیے نا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں آ رہے ہیں، عاجزی سے کہ داڑھی مبارک اونٹ کے پلان سے ٹکرا رہی ہے،
اور جب مکہ کے قریب پہنچے اپنے آدمیوں کو آگے بھیج دیا، کہا جاؤ ہمارے جانے سے پہلے چند اعلانات کرو، کیونکہ انسان دبے ہوئے، انسان سہمے ہوئے، انسان خوف زدہ ہیں، انسان ڈرے ہوئے ہیں، ہمارے لشکر دیکھ کر وہ پریشان ہیں۔ ہاں آج بھی تمہارا لشکر دیکھ کے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن تم نے تو اپنا روب ہی ختم کر دیا، اپنا کلچر چھوڑ دیا، سنت چھوڑ دی۔ اگر تم سنت پہ آ جاؤ، اسلامی لبادے میں چمکتے نظر آؤ، تو قدرتی روب سارے جہاں پہ چھا جائے تمہارا۔ آج مکہ میں لشکر آ رہا ہے، وہ کانپنے، مشرکین مکہ کانپنے لگ گئے۔ محمد عربی نے ڈھارس بندائی، جاؤ اعلان کر دو، ان سے جا کے کہہ دو ہم ظالم اور جابر بن کر نہیں آ رہے ہیں، ہم تو ظلم و جبر کے خاتم بن کر آ رہے ہیں۔ ان سے کہہ دو ہم ظلم بن کر نہیں، سراپا رحم بن کر آ رہے ہیں۔ ان سے جا کے کہہ دو ہم تو انسانیت کو بچانے آ رہے ہیں، شیرازہ انسانیت کو سنوارنے آ رہے ہیں، ہم تو انسانیت کو چمکانے آ رہے ہیں۔ جاؤ نا اعلان کر دو، بیواؤں سے کہہ دو تمہاری بیوگی کو اجاڑا نہیں جائے گا، بلکہ آج آمنہ بیوہ کا لخت جگر تمہیں بسانے آ رہا ہے۔ جاؤ یتیموں میں اعلان کر دو کہ تمہاری یتیمی کو بے آسرا نہیں کیا جائے گا، بلکہ آج عبداللہ کا در یتیم تمہیں سنبھالنے آ رہا ہے۔ عورتوں سے جا کے کہہ دو تمہارے سر سے دو پٹے نہیں اتارے جائیں گے، آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اترتے ہوئے دو پٹوں کو سنبھالنے آ رہا ہے۔ یتیموں، ضعیفوں، کمزوروں، مسکینوں سب کو جا کے کہہ دو کہ تمہیں بے گھر نہیں کیا جائے گا، ہم تو تمہارا ٹھکانہ بن کر آ رہے ہیں۔ اگر تمہیں چلتے ہوئے ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مل جائے تو اس سے کہنا کہ ہم معافی دینے آئے ہیں۔ اگر تمہیں میرے چچا کا قاتل وحشی مل جائے تو اس سے کہنا درگزر کرنے آئے ہیں۔ قتل کی شریکہ ہندہ مل جائے تو اس سے کہنا ہم تجھے عزت دینے آئے ہیں، تجھے عزت دینے آئے ہیں۔ اور اگر ابو سفیان مل جائے تو اس سے کہنا کہ ہم تیری سرداری چھیننے نہیں بلکہ تیری سرداری پر مہر لگانے آئے ہیں، استقامت دینے آئے ہیں، اجاڑنے نہیں بسانے آئے ہیں۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش لے کر روشنی بزم کونو مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، وہ حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی۔ 5-10 منٹ اور لوں گا آپ کے، لیکن جلسے کو جلسے کی طرح سنا کریں۔ آپ یوں لگتا ہے آپ کسی کی شادی میں آئے ہو۔ یہ دروازے پہ بھیڑ آپ نے کیسی لگائی ہے، ادھر تھوڑے کان لگاؤ، ادھر کان لگائیے تھوڑی سی دیر، 5-7 منٹ، کہ وہ خیر البشر فخر اولاد آدم۔ مجھے پتا ہے بھوک لگ رہی ہے لیکن 5 منٹ سن لو کیا ہوگا۔ ہاں جتنی بھوک زیادہ لگے گی اتنی جم کے بیٹنگ کر لینا، لیکن 5 منٹ سن لو۔ وہ خیر البشر فخر اولاد آدم، مولانا آپ کا حکم تھا، وہ بشیر و نذیر و فقیہ دو عالم، وہ لطف مکمل وہ خلق مجسم، بنی نو انسان کا غم خار و ہمدم، غنی اور گدا کا پیارا محمد، خدا کا محمد ہمارا محمد،
محمد وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی، جو عالم میں علم و عمل کا منادی، وہ پیغمبر عزم و خود اعتمادی، شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی۔ سمجھ رہے ہو؟ بہت سیدھی سادی شریعت ہے، ورنہ وہ کمبھ کا ایک میلہ چل رہا ہے، دیکھ لینا، سر پہ گھاس اگا کے آ رہے ہیں، یہ شریعت بڑی سیدھی ہے۔ ہاں، شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی، نہ دنیا پرستی نہ رہبانیت ہے، معیشت بدامہ یہ روحانیت ہے۔ کیسی روحانیت ہے کہ دامن میں تجارت اور معیشت لیے ہوئے ہے۔ تبلیغ کے سفر سے پہلے 4 بیرونی ممالک کے سفر کیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی غرض سے۔ علامہ شبلی نعمانی وغیرہ سب نے لکھا، یہ تو بڑے سفر ہیں۔ 2 مرتبہ ملک شام چلے گئے، بحرین چلے گئے، یمن چلے گئے، کہ معیشت بدامہ یہ روحانیت ہے، شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل، کہ جس کا نبی ہر صفت میں ہے کامل، نہ دنیا سے نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل، اولی الامر یعنی رحیم اور عادل، وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنا لے، وہ قائد جو بھولوں کو رستہ دکھا دے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، ہاں دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی، جو سویا تھا احساس اس کو جگایا، جو فتنہ تھا بیدار اس کو سلایا، کچھ ایسا اخوت کا چشمہ بہایا، کہ دم میں تعصب کا شعلہ بجھایا، محبت سکھا دی عداوت بھلا دی، لگا دی آگ اور وہ آتش بجھا دی۔ ہائے، آپ اگر یوں نہیں سمجھتے ہو تو سادہ انداز میں کہوں، احمد مرسل فخر دو عالم، مظہر اول مرسل خاتم، صلی اللہ علیہ وسلم، جسم مزکا، روح منور، قلب مجلہ، نور معطر، قبلہ نمائے سجدہ گزاراں، شعلہ سینہ، جلوہ فاراں، صبح بہاراں، جس کا مقدم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب صلی اللہ علیہ وسلم کہوں تو آپ بھی مہرے لگائیں، صلی اللہ علیہ وسلم، جسم مزکا، روح منور، قلب مجلہ، نور معطر، قبلہ نمائے سجدہ گزاراں، شعلہ سینہ، جلوہ فاراں، صبح بہاراں، جس کا مقدم صلی اللہ علیہ وسلم، حسن سراپا، خلق مجسم، جس پہ گواہ قرآن مکرم، خلق میں سب کے یکساں ہمدم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا شریف صاحب، خلق خدا کا رائی آخر، دین خدا کا دائی آخر، جس کی دعوت اسلم تسلم صلی اللہ علیہ وسلم،
آئینہ الطاف الہی رحمت جس کی لامتناہی، جس کی ہدایت ارحم ترحم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اگر مقصود نہ ہوتے کون و مکان موجود نہ ہوتے، اور مسجود نہ ہوتے آدم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنے فضائل جتنے شمائل ممکن میں ہو سکتے تھے ممکن حق نے کیے ان میں فراہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرح علم نشرح و سینہ، در پہ تجلی کا وہ گنجینہ، جگمگ جگمگ چمچم چمچم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، ایک خدا سے رشتہ جوڑا، شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لٹائی، لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سننا کہ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی اور پتھر برسائے، چھڑکی ان پر پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ستم کے عوض ان کو شفا دی، طعن سنے اور نیک دعا دی، زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی سنتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو وقت دیا گیا تھا وہ پورا ہو گیا، اور حقیقت یہ ہے کہ ابھی میں ہائی وے پہ چڑھائی نہیں تھا کہ گھڑی نے اپنی ڈیوٹی پوری کر لی۔ انشاءاللہ کسی اور موقع پر کبھی شام کو بیٹھیں گے تو عشاء اور فجر کے وقت فارغ کر کے بیٹھیں گے، نبی کی شان کسی اور موقع پر صحیح۔ آپ یہ عزم ارادہ لے کر اٹھیں کہ انشاءاللہ آج کی اس دوپہر سے لے کر زندگی کی شام تک نماز نہیں چھوڑیں گے۔ نماز ہماری پہچان ہے، آئیڈینٹی ہے۔ میں انڈین ہوں، کیا ثبوت ہے کہ میں آدھار کارڈ ہے، راشن کارڈ ہے، لائسنس ہے، اچھا میں مسلمان ہوں، میری پہچان کیا، میری آئیڈینٹی کیا؟ میری پہچان ہے نماز۔ نماز قائم کریں اور اپنے بچوں کو دونوں طرح کی تعلیم دلائیں، دونوں طرح کی دینی تعلیم، مکتب میں پابندی سے بھیجیں اور عصری علوم سے بھی اپنی اولاد کو کوڑا نہ رکھیں۔ ضروری ہے، وقت کے تقاضے ہیں۔ شکایتیں مت کرو کہ وہ مار رہا وہ مار رہا، کوئی نہیں مار رہا، تو خود کلہاڑی اپنے پاؤں پہ مار رہا ہے، تو خود کلہاڑی اپنے پاؤں پہ مار رہا ہے۔ کیوں مجھ کو شکایت ہو کسی غیر سے جھوٹی؟ خود اپنی ہی تقصیر سے قسمت میری پھوٹی، اللہ کی رسی تو نہ ٹوٹے گی اور نہ ٹوٹی، افسوس یہی ہے کہ میرے ہاتھ سے چھوٹی۔ اللہ نے رسی دی تھی، قرآن دیا تھا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب اللہ کی رسی، دین کو، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقوں میں بٹ کر اپنی طاقت کو کمزور مت کرو، ورنہ تمہاری ہوا نکل جائے گی، تمہاری اوقات ختم ہو جائے گی، تمہارا اسٹیٹس ڈاؤن ہوگا۔ اس لیے چاہتے ہو کہ مضبوط ہیں، ہم مضبوط بنیں تو تعلیم اور ایجوکیشن حاصل کریں اور اپنی صفوں میں اتحاد قائم کر لیں۔ چھوڑ دیں چھوٹے موٹے مسائل پہ بحث و مباحثے کرنا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے محبوب کی سنتوں پہ عمل پیرا ہونے اور ان کے اپنے احکامات کی بجا آوری کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی آپ کے جذبات اور چہروں کے تاثرات دیکھ کر۔ یہاں پر دین کی رمق ہے، طلب ہے۔ اللہ آپ کی نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یا الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے اس بستی کو دین پور بنا دے، اس بستی کو اسلام پور بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔